سرکار ایک جملہ ترتیب دینا چاہتا ہوں آپ کی خدمت کے لیے. قرآن نہیں کہہ رہا ہے کہ سارے کافر ابتر ہیں، نہیں، یہ عدالت الہیہ کے خلاف ہے، یہ لہجے قرآنی کے خلاف ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے حبیب پر جس نے ابتر کہا ہے وہی ابتر ہے. توجہ ہے، جس نے ابتر کہا ہے ہو نہیں وہی ابتر ہے. ایک نے کہا تو ایک ابتر ہے، دو نے کہا دو ابتر ہے، 10 نے کہا 10 ابتر ہے. جس نے کہا توجہ ہے وہی ابتر ہے. یہ سورہ نصب کر دیا گیا. اس سورے کے ٹالنے اور نصب کرنے سے پہلے نبی نے جانے کتنی آیتیں اور کتنے سورے سنائے، مگر کافروں میں سے کسی نے کوئی سند نہیں دی. لیکن جیسے ہی یہ سورہ ٹلا، کسی نے رات کی تاریکی میں لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ بندے کا کلام نہیں ہو سکتا. اب تک تو کہہ رہے تھے نا کہ قرآن کی ہر آیت کو یہ محمد کی اپنی باتیں ہیں، جادوگر ہیں، شاعر ہیں، دیوانے ہیں، کچھ بھی بولتے رہتے ہیں. مگر جیسے ہی کوثر آیا، کسی نے رات میں نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ بندے کا کلام نہیں ہو سکتا. کیوں بھائی؟ کیا سات بات ان 3 لائنوں میں آ گئی جو بڑے سوروں میں تمہیں نہیں ملی؟ تمہیں خاص بات یہ ہے کہ کوثر جس نے دیا وہ جانے، جس نے پایا وہ جانے، نماز جو پڑھے وہ جانے، قربانی جو دے وہ جانے. مسئلہ ہے اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جس نے ابتر کہا ہے وہ خود ابتر ہے. یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کے اختیار میں موت و حیات ہو. کسی کے کہہ دینے سے کسی کی نسل ختم نہیں ہو جاتی. توجہ ہے، کسی کی بددعا سے کسی کی نسل ختم نہیں ہو جاتی. یہ وہ کہہ رہا ہے اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اگر انسان ہے تو کہہ نہیں سکتا، بشر ہے تو کہہ نہیں سکتا. وہ کہے کہ جس کے اختیار میں موت و حیات ہے. اب اللہ نے کہا اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو اب تاریخ میں دیکھتے جانا ایک زہرا سے سادات دنیا میں ہوں گے. نسل ابو جہل کہیں نہ ہوگی، نسل ابو لہب کہیں نہ ہوگی، اتباع و طلبہ کہیں نہ ہوگے. اس سلسلے کا آخری جملہ آج کا سماعت کر لیں اور گفتگو کو مربوط کرو مسائل کی طرف، اور جس کے لیے سرکار نے آپ کو متوجہ کیا تھا وہ جملہ سب کرنا چاہتا ہوں. اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ. نبی کی 23 برس کی حیات میں 13 برس کی مکی زندگی ہے. اس 13 برس کی مکی زندگی کو بھی دیکھیے اور مدنی بھی زندگی چاہے تو دیکھ لیں. نبی مکے میں رہے، نبی پر روز بلا ناغہ کوڑا پھینکا گیا. بتائیے نبی نے کسی کو کچھ کہا؟ بدتمیز، ذلیل، کمینہ، بیہودہ، بے ادب کچھ کہا؟ نہیں. اتنا تو کہہ سکتے تھے نا. جو کچھ نہیں بولتا وہ بھی اتنا بولتا ہوا نکل جاتا ہے. لیکن میں پھر کروں، میں زمینی حقائق کو بات کرتا ہوں، اس لیے جملے کو محسوس کر لیا. ورنہ مثال دوں گا تو ہر گلی میں مثالیں مل جائیں گی. جو کچھ بھی نہیں بولتا، بڑا سیدھا شریف ہوتا ہے، وہ بھی کچھ بداتا ہوا. اتنا تو چلے جاتا ہے، انتہائی بدتمیز لوگ ہیں. رسول نے اتنا بھی کہا نہیں کہا. رسول کو پتھر مارے گئے اتنے کہ سر کا خون
پنڈلیوں تک بہ گیا. معصوم عالم رو پڑے. باپ کی ڈریسنگ کی, وہاں سے لے کے اور گھر تک میں, گھر پہنچ جانے کے بعد بھی نبی نے کچھ کہا نہیں کہا. جب زہرا نے کہا بھی بابا آپ کو کس نے زخمی کر دیا, تو رسول نے کہا بیٹی تیرے بابا کی معرفت ہی نہیں ہے. بتائیے تیرے بابا بھی پہچانتے نہیں کہ میں رسول ہوں. معرفت نہیں, بے معرفت لوگ. کچھ کہا بدتمیز ذلیل, کچھ کہا نہیں کہا. رسول کانٹوں پر چلائے گئے, کچھ کہا نہیں کہا. رسول حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں اور تازہ اوجھڑی بکرے کی, جانور کی, دمبے کی لا کے رسول کے گردن میں پہنا دیا. کیا حال ہوا ہوگا؟ رسول سر جھکائے نماز پڑھ رہے ہیں, حرم میں کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں, اور اوجھڑی تازہ لا کر کے گردن میں اڑا دی. رسول گھر چلے آئے, کچھ کہا نہیں کہا. اتنی تکلیفوں پر بھی رسول کبھی آپ دیدہ نہیں ہوتے تھے. دیکھو میں جملہ کہاں تک پہنچانے میں کامیاب ہوتا ہوں. آپ کی خصوصی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. قبلہ آپ کی خدمت کے لیے میں نے جملہ ترتیب دیا ہے. کہا کچھ نہیں کہا. اٹھا کے دیکھیں اتنی اذیت و کوڑا پھینکے جانے, پتھر پہ کھانے, کانٹوں پر چلنے, غلاظت میں نہلا دیے جانے کے بعد بھی رسول نے کچھ نہیں کہا. اور نہ رسول کی آنکھوں میں کبھی آنسو آئے. لیکن جب کوئی رسول کو ابتر کہہ دیتا تھا تو رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے. یہ لفظ اتنا تکلیف دہ تھا رسول کے لیے. اس کے بعد بھی بتائیں تاریخ دیکھ کے, کسی کی لکھی ہو, عیسائی کی لکھی ہو, غیر مسلم کی لکھی ہو, مسلم کی لکھی ہو, کسی کی سیرت لکھی ہو, بتائیے رسول نے کسی کو کچھ کہا ہے؟ ذلیل, بدتمیز, کمینہ, جاہل, ان پڑھ, گنوار. بھئی جیسے تو گالی تو نہیں رہا ہے, یہ تو کلچر سے متعلق تبصرہ ہے. کچھ کہا کچھ نہیں کہا. یہاں تک کہ ابتر بھی نبی کو دنیا نے کہہ دیا. رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر رسول نے کچھ کہا, رسول نے کچھ نہیں کہا. اب میں جملہ حوالے کرنا چاہتا ہوں. کسی بھی تکلیف پر رسول نے کچھ نہیں کہا. یہاں تک کہ ابتر بھی کہا گیا تو رسول نے نہیں کہا, قرآن نے آ کے کہا اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, اور وہی لفظ کہا جو لفظ زمانے نے کہا, وہی لفظ اللہ نے کہا اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تو سورہ کوثر نے ایک قانون بنا دیا کہ جو مصطفیٰ کو تکلیف پہنچائے گا جواب اللہ دے گا. مگر میں بولوں گا اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. میرے حبیب آپ نے کچھ نہیں کہا مگر میں نے سنا ہے کہ آپ کو لوگوں نے ابتر کہا. اب میں کہہ رہا ہوں جس نے ابتر کہا
خود وہ ابتر ہے. تو یہ طے ہو گیا نا، مصطفیٰ کی خوشی اللہ کی خوشی، مصطفیٰ کا رنج اللہ کا رنج. اب اگر نبی یہ کہے حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، تو کربلا میں قتل حسین قتل مصطفیٰ. یہی وجہ ہے عزادارو کہ حسین چراغ کھل کر رہے ہیں مگر کوئی جانے کو تیار نہیں، کیونکہ ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حسین کا ساتھ نہیں، مصطفیٰ کا ساتھ ہے، دین کا ساتھ ہے، قرآن کا ساتھ ہے، شریعت کا ساتھ ہے. امام نے کہا تھا جسے جہاں چاہے جی چاہے، جہاں جی چاہے چلا جائے. تم پر کوئی جرم نہیں ہوگا اس لیے کہ میں نے اپنی بیعت اٹھا لی. جب ہم نے بیعت سے آزاد کر دیا تو تم جہاں جی چاہے چلے جاؤ. ہم تمہاری جنت کی ضمانت لیتے ہیں. ہم نے یہاں کہا ہم سردار جنت ہیں، ہم تمہاری جنت کی ضمانت لیتے ہیں. چراغ کھل کر کے کہا اگر روشنی میں نہیں جانا چاہتے تو چراغ کھل کر دے رہا ہوں. چراغ روشن کیا تو جان دینے والے اسی طرح موجود تھے. حبیب کھڑے ہوئے، سہیل کھڑے ہوئے، جناب عباس کی تقریر ہے وہ کھڑے ہوئے، اقربا، اعزاء، انصار، سب میں سے ایک ایک نمائندہ کھڑے ہو کے کہہ رہا مولا آپ نے جانے کے لیے تو کہہ دیا، مولا ہم چلے جائیں، مگر مولا یہ بھی تو بتا دیجئے کہ روز محشر زہرا جب پوچھے گی کہ میرے لال کو یہ پوچھنا چھوڑ دیا تو ہم بطول کو جواب کیا دیں. سوائے کبھی امام میں نے گفتگو ایک جملے پہ تمام کی تھی مسائل کے کہ امام نے قیامت کا ایک قانون دے دیا، اگر پیٹ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے نہیں ہے تو حق سمجھ میں آئے گا، اور اگر شکم مال حرام سے بھر گئے ہیں تو حق دیکھتے رہو گے مگر حق سمجھ میں نہیں آئے گا. عزادارو اس نعرے کے ساتھ حسین نے کربلا سجا دی. کون سا ایسا گروہ ہے کہ جس گروہ کی نمائندگی کربلا میں نہیں ہے؟ کل ایک میں نے مسائل سے روشناس کرایا تھا، کس کا سب حسینی ہیں مگر سب حسین کے ساتھ نہیں تھے. اور یزید کے ساتھ تھا، حسینی بن گیا. زہرعین دوسرے نظریے کے تھے، حسینی بن گئے. بریر حمدانی کسی اور خیال کے تھے، حسینی بن گئے. کربلا سے شام تک کئی عیسائی ہیں جو حسینی بن گئے. حمید ابن مسلم یہودی تھا، وہ بھی حسینی بن گیا. اس وقت جتنے مذہب کربلا کے وقت جتنے مذہب رائج تھے، ہر مذہب کی نمائندگی ہے حسین کی طرف. اب آپ نے حسین کا حق پہچانا. اسی بات کو جوش نے کہا ہے انسان کو بیدار تو وہ لے لے تو ہر قوم پکارے گی ہمارے. حسین نے اپنے عہد کے ہر نظریے کو بیدار کیا. پہلے قلبی عیسائی تھا اور ایک عجیب زندگی کا عجیب سفر کر رہا ہے. اپنی ماں اور اپنی زوجہ کے ساتھ دلہن کو بیاہ کے گھر جا رہا ہے. ماں اور بیٹے آئے تھے، بیٹے کا ماں نے عقد کیا اور عقد کے بعد اپنی زوجہ کو لے کے گھر جا رہا ہے. ابھی وہ گھر بھی نہیں پہنچا. ابھی وہ گھر بھی نہیں پہنچا ہے کہ راستے میں فرات کا کنارہ آیا، شام ہونے لگی، خیمہ نصب کر دیا گیا. ماں نے ایک بار وحب سے کہا میرے لال
कि हम लोग किस जगह आके ठहर गए का अम्मा शाम हो गई थी, अब आगे सफर नहीं हो सकता था, पानी भी है, फुरात का किनारा भी है। का मगर हम यहाँ अजीब मंजर देख रहे हैं, एक तरफ लश्कर ही लश्कर है, दूसरी तरफ औरतें हैं, बच्चे हैं, अलकश की सदाएं हैं, ये अजीब मंजर है। का अम्मा हमें क्या लेना देना, हम तो मुसाफिर हैं, इधर से आए हैं उधर गुजर जाएंगे। कहा नहीं मेरे लाल, मेरी तजुर्बाकार निगाहें बता रही हैं कि इसे महसूस करना चाहिए, ये मुरक्का दुनिया से बिल्कुल अलग मुरक्का है। मेरे लाल ये है क्या, जाओ और जरा पता लगाओ कि कहाँ की औरतें हैं, कहाँ के लोग हैं, कौन सी बीवियां हैं कि लश्करों में क्यों घेर लिए गए हैं। माँ ने जब कहा, माँ के हुक्म से बहरे कल्बी आए, बाहर आए, बाबुल हवाइज से मुलाकात हुई। कहा क्या चाहता है? कहा जनाब मैं ये जानना चाहता हूँ इस काफिले का सरदार कौन? कहा इस काफिले का सरदार मेरा आका हुसैन। कहा मैं उस सरदार से मिलना चाहता हूँ। कहा तुम्हें काम क्या है? कहा मेरी माँ ने मुझसे भेजा है। कहा अच्छा खैर मैं पूछ के आता हूँ। बाबुल हवाइज आया आका के पास। आका एक शख्स आया है, कहा बहरे कल्बी है, ईसाई है, जाओ उसे मेरे पास भेज दो। बहन को बाबुल हवाइज ने पहुंचाया, बहन को दामू बैठा और पूछने लगा आका मेरी माँ ने मुझे भेजा है ये जानने के लिए कि ये हालात क्या है, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों घिरे हुए हैं। इमाम ने एक ही जुमला कहा, इन्होंने हमें मेहमान बुलाया था, मेहमान बुला के प्यासा रखा, इन्होंने अपनी खानदानी शराफतों का पास न किया, अपनी कौमियत का पास न किया। और हम कितने बेनवाज और मेहमान नवाज नहीं थे, मगर इन्होंने हमें मेहमान बुलाया है। कहा अच्छा आका ये बताइए आप कौन हैं? कहा मैं हुसैन इब्न अली, मुसलमानों के रसूल का मैं नवासा हूँ। इमाम ने अपना तारुफ करा के जब बहन जाने लगा तो इमाम ने एक बात और कह दी। कहा जाना तो अपनी माँ से कहना, उसके इल्म में वो ईसाई है, बुजुर्ग है, ये बात पड़ी हुई है, जाके कहना कि ईसाइयों से मुसलमानों के रसूल का मुबाहला हुआ था, उसे याद होगा। मैं इतना बता देना कि मुबाहले में रसूल की आगोश में जो बच्चा आया था वही हुसैन इब्न अली है जो दुश्मनों में गिर गया। अम्मा से सारी बातें बताई, आखिर में ये भी बताया अम्मा तुमने सुना होगा मुसलमानों से ईसाइयों का कोई मुबाहला हुआ था। कहा मैंने सुना है, उसमें ईसाइयों ने रसूल की शर्तें मान ली थी जिसकी वजह से हमारा वजूद कायम है, वरना हमारा वजूद खत्म हो गया होता। कहा अम्मा जान उस मुबाहले में रसूल की आगोश में कोई बच्चा आया था। कहा मैंने सुना है कि एक बेटी थी, एक दामाद था, दो नवासे थे, एक उंगली पकड़े हुए था, एक आगोश में था। कहा अम्मा जो बच्चा आगोश में था वही हुसैन है जिसे दुश्मनों ने बहन की कलाई पकड़ी, बहन की कलाई पकड़ी।
نکالا تھا وحب کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت سے اماں مجھے زندگی نصیب نہیں ہو رہی ہے کل وحب قربان ہو جائیں گے ہو جائے میں انہیں روکوں گی نہیں مگر میری دو شرطیں ہیں چلے امام کو گواہ بنا کے یہ دونوں شرطیں قبول کر لیں وحب نے کہا چل امام کے پاس چل زوجہ کو لے کے امام کے پاس پھر آئے کہا میرے آقا یہ کوئی دو شرطیں مجھ سے آپ کو گواہ بنا کے منوانی چاہتی ہے میں مان لوں گا آپ گواہی دے دیں امام نے پوچھا بتا بی بی کیا کہنا چاہتی ہے کہا آقا ایک شرط تو یہ ہے کہ آپ گواہ رہیے گا میں زندگی گزارنے کی نیت سے نکلی تھی مگر مجھے زندگی گزارنا نصیب نہیں ہو رہی ہے تو یہ وعدہ کر لے کہ جنت میں مجھے لیے بغیر نہ جائیں گے میں سردار جنت میں وعدہ کرتا ہوں وحب تجھے لیے بغیر جنت میں نہ جائیں گے سو سکو گے دوسرا جملہ کیا تھا بس آخری گفتگو عزیزو اور گفتگو تمام ہے دوسرا جملہ کیا تھا سر جھکا کے اس نے کہا جب وحب شہید ہو جائیں گے میں بے والی و وارث کی ہو جاؤں گی ایک گزارش یہ ہے کہ شہادت میں جانے سے پہلے مجھے شہزادیوں کی قریبی میں لے جائے کہ میری جانت محفوظ رہے امام نے یہ وعدہ نہ کیا اللہ میرا آقا جانتا تھا جب ہوگا خیموں میں آگ بھی لگے گی بیویوں کے سر سے چمدائیں بھی چھینی جائیں گی امام نے یہ وعدہ کیا اب روایت کا ایک جملہ اور سن لو صبح ہوئی اور وحب قلبی میدان جنگ کے لیے نکلے وحب قلبی میدان جنگ کے لیے نکلے جیسے ہی وحب نے جنگ کی بڑی اچھی جنگ کی سر سے پیر تک خون سے نہا گئے تو گھوڑا بڑھا کر کے ماں کے پاس آئے آنے کے بعد اپنے گھوڑے کو خیمے کے قریب لگایا آواز دی اب ماں نکل کے آئی کہا اماں دیکھو سر کا خون پیروں سے گر رہا ہے اب تم خوش تو ہو گئی کہا میرے لال میں بہت خوش ہوں مگر تیرے سر و گردن میں جدائی نہیں ہوئی جانے کتنے شہید ہو گئے میرے لال تو بھی قربان ہو جا ایک بار دوسری بار پھر وحب نے اپنے کو لشکر پر ڈال دیا یہ تھکا ہوا شہر کتنی دیر لگتا جیسے ہی سر قلم ہوا ویسے ہی ظالموں نے سر کو اٹھایا اور ماں کی جانب پھینک دیا ماں نے سر اٹھایا رخسار پہ رخسار رکھے میرے لال تو نے حق ادا کر دیا مگر یہ منظر جو زوجہ نے دیکھا تو طلب خیمہ سے ایک چوب کھینچی اور لشکر پر جا پڑی چاہتی تھی کہ لاشیں وحب قلبی کو سنبھال لے کہ تیر پیشانی پر لگا زوجہ وحب بھی شہید ہو گئی یہ تنہا خاتون ہے وسيعلم الذين أيما وإنا لله وإنا إليه راجعون على محمد وعلى اس مجلس عزا کو قبول على محمد وعلى محمد علیہ السلام تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت تمام مومنین و مومنات کی حاجات دنیوی اور اخروی کو پورا اللہ علیہ محمد وعلیہ السلام کا واسطہ بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا مقروضوں کے قرض کی ادائیگی فرما آنے والے جو بے اولاد ہیں انہیں غیب سے اولاد نرینہ عطا بے روزگار ہیں پالنے والے انہیں غیب سے رزق نو عطا آنے والے جو محمد علیہ السلام کا واسطہ صاحبان روزگار کے رزق میں برکت
برکت عطا پالنے والے تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ مشاہد مقدسہ کی حفاظت قائلین کی حفاظت ہمارے علماء اعلام کی حفاظت پالنے والے تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کو توفیقات نیک عنایت پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہم سب کو امام کے مددگار میں شمار فرما ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محسن علی قدرت علی مرحومہ اولیاء بیگم خاص علی مرحوم محمد رضا نور علی اور مرحوم غلام عباس ابن رحمان صاحبان کی